آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ فروری 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اکیڈمیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے ہم ہوں گے کامیاب، 10ویں اور 12ویں کے امتحانات کی تیاری، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر شرمین انصاری ہیں۔ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں۔ یہ تاریخیں جن میں آپ کے امتحانات منعقد ہوں گے آپ کی زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ 10ویں اور 12ویں کے بورڈ امتحانات آپ کے تعلیمی سفر کا سنگ میل ہیں۔ یہ صرف امتحانات یا صرف نمبروں کا کھیل نہیں ہے، بلکہ آپ کے کامیاب مستقبل کی ضمانت ہے۔ یہ امتحانات آپ کی محنت، عزم اور ثابت قدمی کا امتحان ہے۔ لیکن ایک ذرا ٹھہریں، یہاں ایک راز چھپا ہوا ہے جو آپ کی حقیقی کامیابی کے دروازے کھولنے کی کنجی بن سکتا ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ آپ کی سوچ اور تیاری کا طریقہ۔ امتحان کے اس موسم میں طلباء اور طالبات کو بے جا دباؤ اور الجھن کے بجائے اپنی تمام تر توانائیاں اور مہارتوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ امتحانات آپ کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ تو آئیے ہم آپ کے اس امتحانی سفر کو مزید دلچسپ اور مزید کامیاب بنانے کے لیے کچھ مفید باتوں اور دلچسپ نکات پر بات کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں۔ آپ کی کامیابی کا پہلا قدم یہ ہے کہ قبل اس کے کہ آپ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے بارے میں سوچیں، آپ اپنے خوابوں کو واضح طور پر دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یعنی کامیاب مستقبل کے تئیں آپ کا نظریہ یا آپ کا ایجنڈا بالکل واضح ہونا چاہیے۔ مستقبل کو لے کر آپ کے ذہن میں کسی طرح کی کشمکش نہیں ہونی چاہیے۔ آپ 10ویں اور 12ویں امتحانات کے بعد کیا بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا انجینئر، ایک ماہر نفسیات یا پھر کچھ اور موجودہ زمانہ جدید ترین علوم و فنون اور ٹیکنالوجی کا ہے۔ ایسے میں آپ کے خواب علوم و فنون اور ٹیکنالوجی کے مختلف میدانوں میں نئی بلندیوں کو چھونا ہے۔ بہرحال ایسے تمام خوابوں کا آغاز انہی امتحانات کے پلوں سے گزر کر ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود پر یقین کرنا ہوگا۔ اپنے مقصد کو ایک واضح اور حوصلہ افزا تصویر کی شکل میں اپنے ذہن میں تشکیل دینا ہوگا۔ آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمہ وقت یہ تصویر آپ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو آپ کے چنے ہوئے میدان میں محنت کرنے کے لیے حوصلہ ملے گا۔ آپ خود کو محمیز کر سکتے ہیں۔ بچوں، یہ امتحانات آپ کو آپ کی کامیابی کے دروازے کھولنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ان امتحانات کو اپنے خوابوں کو شرمندہ تعمیر کرنے کے لیے ایک سنہری موقع سمجھیں۔ اس موقع کو ہرگز ضائع نہ ہونے دیں۔ نمبر 2، بہترین حکمت عملی کے ساتھ تیاری کریں۔ اب جب آپ نے اپنے خوابوں کا بلیو پرنٹ نکال لیا ہے تو اس کا اگلا قدم یہ ہے کہ آپ ان خطوط پر اسمارٹ طریقے سے محنت کریں، نیز اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ محنت اور حکمت عملی کا امتزاج انشاءاللہ آپ کو کامیابی کے راستے پر یقیناً لے جائے گا۔ اپنے مطلب کی حکمت عملی درج ذیل کے مطابق تیار کرنا۔ دن کا آغاز بہتر طریقے سے کیجیے۔ صبح کا وقت ذہن کو تر و تازہ رکھنے کا ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کا دماغ تازہ دم ہوتا ہے اور وجود توانائیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت مشکل یا اہم مضامین پر توجہ مبذول کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، مطالعے کے وقت کو بلاک کریں۔ ہر مضمون کے لیے وقت مقرر کریں، یعنی دن بھر میں مختلف حصوں میں مختلف مضامین کی پڑھائی کیجیے تاکہ آپ کے دماغ کو بوریت محسوس نہ ہو۔ نمبر 3، سکون دہ ماحول۔ پڑھنے کے لیے ایک ایسی آرام دہ اور قدرے پرسکون جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں آپ کو کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، اپنی پوری توجہ پڑھائی پر مبذول کر سکیں۔ نمبر 4، ریکارڈ رکھیں۔ آپ جو کچھ بھی سیکھیں اسے لکھیے یا پھر نوٹ کر لیجیے اور اپنے ذہن میں ان چیزوں کو محفوظ کر لیجیے جنہیں آپ نے سیکھا ہے۔ یہ حکمت عملی آپ کو ٹائم مینجمنٹ میں مدد کرے گی اور آپ کو دباؤ کا سامنا کرنے کے بجائے سکون سے امتحانات کی تیاری کرنے میں مدد فراہم کرے گی۔ تیسری بات، سیکھنے کو مزید دلچسپ اور تخلیقی بنائیں۔ مطالعہ صرف صفحات کو الٹنے پلٹنے کا نام نہیں ہے، یہ ایک تخلیقی عمل ہے، اور اگر آپ اسے مزیدار اور دلچسپ بنائیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ مؤثر اور زیادہ مفید ہوگا۔ اپنے مطالعے کو بوریت سے بچانے کے لیے آپ درج ذیل طریقوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ اے، ویژولائزیشن کی طاقت۔ جب آپ کسی پیچیدہ مضمون کو پڑھیں تو اسے بصری شکل میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔
ذہنی نقشے یعنی مائنڈ میپس، چارٹس یا گراف کی مدد سے آپ معلومات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بی، پریکٹس اور جائزہ۔ پچھلے سالوں کے سوالات حل کریں اور مختلف نوعیتوں سے ٹیسٹ لیں تاکہ آپ کی تیاری میں اضافہ ہو اور آپ امتحانات کے لیے تیار ہو جائیں۔ پوائنٹ سی، ٹیکنالوجی کا استعمال۔ آن لائن ویڈیو، ایپس اور سائٹس، چیٹ جی پی ٹی آپ کے مطالعے کے تجربے کو مزید دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر مختلف موضوعات پر ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں یا آن لائن کوئز میں حصہ لے سکتے ہیں۔ یہ طریقے آپ کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو بہتر بنائیں گے اور آپ کو بوریت سے بھی بچائیں گے۔ نمبر 4، ذہنی سکون اور مثبت سوچ۔ امتحانات کے دوران ذہنی سکون اور خوشگوار مثبت سوچ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب آپ ذہنی طور پر پرسکون رہیں گے تب آپ کی کارکردگی بھی زیادہ بہتر ہوگی۔ امتحانات کا دباؤ آپ کے دماغ کو مفلوج کر سکتا ہے، لیکن اس سے نپٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مثبت اور مطمئن رکھیں۔ ذہنی سکون کی چند تجاویز۔ اے، مراقبہ اور سانس کی مشقیں۔ بچوں کو چاہیے کہ روزانہ 10 منٹ کا وقت نکال کر مراقبہ کریں یا گہری سانسیں لیں۔ یہ آپ کے دماغ کو پرسکون کرنے میں مدد دے گی۔ بی، خود کو انعام دیں۔ ہر کامیاب مطالعہ سیشن کے بعد اپنے آپ کو انعام دیں۔ یہ انعام چھوٹا سا ہو سکتا ہے، جیسے پسندیدہ کتاب پڑھنا، موسیقی سننا یا کسی دوست سے بات کرنا۔ سی، مثبت سوچ اپنائیں۔ اگر آپ کا ذہن منفی سوچوں میں ڈوبا ہوا ہے تو یاد رکھیں آپ کو اپنی منفی سوچ کو مثبت سوچ میں بدلنا ہوگا، یعنی آپ کو مثبت خود کلامی جیسے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گی، میں یہ امتحان کامیابی کے ساتھ پاس کر سکتی ہوں۔ مثبت فکر آپ کی کامیابی کی بنیاد ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ مثبت فکروں کو اپنائیں اور اپنے حق میں مثبت جملوں کو دہرائیں۔ یہ طریقہ نہ صرف آپ کے ذہنی سکون کو بڑھائے گا بلکہ اس سے آپ اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مکمل تیار ہو جائیں گے۔ پوائنٹ 5، صحت کا خیال رکھیں۔ امتحانات کی تیاری کے دوران اکثر طالب علم اپنی جسمانی صحت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ ایک سنگین غلطی ہے۔ ایک اچھا دماغ ایک تندرست جسم میں ہی رہ سکتا ہے۔ اچھی صحت ہی وہ بنیاد ہے جس پر آپ اپنے امتحانات میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اے، کم از کم 7-8 گھنٹے کی نیند روزانہ ضرور لیں۔ بی، غذائیت سے بھرپور کھانا جیسے سبزیاں، پھل اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ سی، روزانہ تھوڑی دیر کے لیے واک یا کسی ہلکی پھلکی ورزش کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں۔ یہ آپ کو توانائی فراہم کرے گی اور اس سے آپ کو ذہنی سکون میں اضافہ ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 6، خود پر یقین رکھیں۔ آپ کا سفر ابھی شروع ہوا ہے اور اس سفر کی ہر کامیابی آپ کے لیے ایک نیا دروازہ کھولے گی۔ امتحانات کی تیاری کا عمل صرف ایک لمحے کی بات نہیں بلکہ یہ آپ کی پوری زندگی کی کامیابی کے لیے ایک قدم ثابت ہوگا۔ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو آپ کی زندگی کے مقصد کے قریب لے جائے گا۔ یاد رکھیں، پوائنٹ اے، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں۔ یہ امتحانات آپ کی کامیابی کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے۔ پوائنٹ بی، محنت اور لگن کا کوئی متبادل نہیں۔ آپ جتنا زیادہ محنت کریں گے اتنا ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ پوائنٹ سی، خود پر یقین رکھیں۔ آپ کے اندر وہ تمام صلاحیتیں ہیں جو آپ کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے۔ یہ وقت ہے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا۔ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات میں کامیابی آپ کے مستقبل کی ایک اہم بنیاد ہوگی، تو اس موقع کو ضائع نہ ہونے دیں اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔